بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت دنیا میں ہر چیز کے خالق ہے۔ جو بات اللہ رب العزت کسی چیز کے بارے میں فرمائیں اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ انسان کا خاص امتیاز اور خاص فرق جانوروں سے یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل کی نعمت دی ہے جس سے جانور محروم ہیں۔ آنکھ سے جانور بھی دیکھتے ہیں، کان سے جانور بھی سنتے ہیں، منہ سے جانور بھی کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لیکن انسان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے۔ عقل سے کام کون سا لینا چاہیے اور کون سا نہیں لینا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت جو بات فرمائیں عقل سے یہ کام لو اور یہ کام نہ لو، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بات کو مانے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں کہ میں سمجھدار آدمی نہیں۔ ہر آدمی کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں سمجھدار ہوں، جو بات میں سمجھوں وہ دوسرا نہیں سمجھا، جس کی حقیقت تک میں پہنچوں کوئی اور نہیں پہنچا۔ ہر آدمی، اگر دنیا کے اکثر لوگ اپنے بارے میں ذہن یہ بنائیں کہ ہماری سمجھ کم ہے، لڑائیاں ختم ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں۔ جھگڑا، لڑائی، پھڈا، اختلاف اس لیے ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے جتنا میں سمجھدار ہوں اتنا دوسرا کوئی سمجھدار نہیں ہے۔ لیکن سمجھدار کون ہے؟ عقل والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں چند ایک لوگ گنوائے ہیں، یہ عقل مند ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، بلندیاں اور پستیاں پیدا فرمائیں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کو پیدا کیا، ظلمت اور روشنی کو پیدا کیا، ایمان اور کفر کو پیدا کیا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین کو، بلندی اور پستی کو، کسی آدمی کو بلندی سے تشبیہ دینی ہو تو کہتے ہیں فلاں بندے کا مقدر آسمان سے باتیں کرتا ہے، اس کا معنی کہ بہت بڑا آدمی۔ تو یہ آسمان اور زمین تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطلب میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ نے بلندیاں پیدا فرمائیں اور پستیاں پیدا فرمائیں، دن اور رات کو پیدا فرمایا، دن کو روشنی ہے اور رات کو تاریکی ہے۔ قرآن کریم ایمان کو نور کہتا ہے اور قرآن کفر کو ظلمت کہتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں عام طور پہ نور کے لیے لفظ مفرد آتا ہے اور اندھیرے کے لیے جمع ظلمات کا لفظ آتا ہے۔ اس کی وجہ کہ دنیا میں ایمان ایک ہے، ایمان کی قسمیں نہیں ہیں، اور کفر ایک نہیں ہے، کفر کی قسمیں ہیں۔ نفاق الگ قسم ہے، ارتداد الگ قسم ہے، زندگی گناہ الگ قسم ہے، کفر بواہ الگ قسم ہے، قسمیں ہیں، لیکن ایمان تو ایک ہی چیز ہے۔ کوئی کافر ہوگا اللہ کو نہیں مانتا، کوئی کافر ہے پیغمبر کو نہیں مانتا، کوئی کافر ہے حضور پاک کو آخری نبی نہیں مانتا، مختلف ہے، لیکن ایمان تو وہی ہوگا جو سب کو مانے، اس کے علاوہ ایمان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ایمان کے لیے لفظ نور مفرد اور کفر کے لیے ظلمات جمع کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پستیاں اور بلندیاں پیدا کی ہیں، ہم نے دن اور رات کو پیدا کیا ہے، ہم نے کفر اور ایمان کو بنایا ہے۔ یہ کیوں؟
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، اس میں دلائل ہے، اس میں عبرتیں ہیں، اس میں نصیحتیں ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے۔ عقل مند فائدہ حاصل کرتا ہے تو پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے، ذلت سے عزت کی طرف جاتا ہے، ناکامی سے کامیابی کی طرف جاتا ہے، کفر سے ایمان کی طرف جاتا ہے، بدعت سے سنت کی طرف جاتا ہے، فسق و فجور سے اعمال صالحہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ عقل مند عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور عقل مند کون ہیں؟ سب سے پہلا عقل مند کا جو فرد اور طبقہ اللہ نے بیان فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کر، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیٹ کر۔ اللہ رب العزت نے ذکر کرنے والے کو عقل مند فرمایا ہے، ذکر کرنے والے کو عقل مند فرمایا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرے کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی۔ یہ ترتیب بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں۔ اب ہم دوسروں پر فتویٰ لگانے کی بجائے اپنے بارے میں غور کریں کہ میں عقل مند ہوں یا بے وقوف ہوں۔ اگر اللہ ذکر کی توفیق عطا فرمائے تو آدمی کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے میں ان لوگوں میں شمار ہوں۔ اور اگر ذکر نہ کرے، اور اس سے بڑا مرحلہ کہ ذکر کرنے سے طبیعت بدکے، اور اس سے اگلا مرحلہ کہ ذکر کرنے کو اچھا نہ سمجھیں، تو بتائیں یہ شخص کیسا بیوقوف ہوگا۔ ایک بندہ ذکر نہیں کرتا، ایک ذکر نہیں کرتا الگ بات ہے، ایک بندہ ذکر کے نام سے بدکتا ہے، اور دوسرا ذکر کے نام سے بدکتا تو ہے ہی، ذاکرین کو اچھا بھی نہیں سمجھتا، تو وہ بندہ کتنا بیوقوف ہوگا۔ عقل مند وہ شخص ہے کہ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ میں اکثر احباب سے عرض کرتا ہوں کہ جو تسبیحات ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو مجھ سے بیعت ہے، پہلا کلمہ 100 بار پڑھیں، استغفار 100 بار پڑھیں، درود پاک 100 بار پڑھیں۔ اب کیسے پڑھیں؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ صبح کا وقت ایک متعین کر لیں، قبلہ رو ہو کر پڑھیں، باوضو ہو کر پڑھیں، مسجد میں ہوں، خلوت میں ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے، مجبوری ہے، باہر پڑھ لیں، وضو نہیں ہے بغیر وضو کے پڑھ لیں، وقت کم ہے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے چلتے چلتے پڑھ لیں، اگر آپ تھکے ہوئے تھے تو لیٹ کر پڑھ لیں، کسی حالت میں بھی پڑھیں، لیکن ذکر کا ناغہ نہ کریں، اس کا ناغہ نہ کریں۔ ذکر کریں بلا ناغہ، اگرچہ تھوڑا ہو، کرتے رہیں۔ آپ نے دیکھا پتھر کتنا مضبوط ہے، چٹان کتنی سخت ہے، اور پانی کا قطرہ یہ کتنا نرم ہے، لیکن پانی کا قطرہ پتھر کی سخت چٹان پر ایک ایک گرتا رہے تو چٹان میں نشان ڈالتا ہے، چٹان میں سوراخ کرتا ہے۔ تو آپ بتاؤ، پانی جیسا نرم قطرہ مسلسل گرے اور چٹان میں سوراخ بنا دیتا ہے، اور جب اللہ کا نام تھوڑا تھوڑا زندگی بھر لیا جائے، وہ دل کی کیفیت کو کیسے تبدیل نہیں کرے گا؟ دل کی کیفیت کیسے نہیں بدلے؟ لیکن تسلسل سے کریں۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، کبھی ذکر کرا پھر گناہ بھی کرنا ہے، ذکر کا فائدہ۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی آدمی مریض ہو اور مریض ہونے کے ساتھ خوراک اچھی ہو، اس کے مرض کو خوراک کور کر جاتی ہے۔ ہمارے ہاں شوگر کا مرض بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص شوگر کا مریض ہو، اندرون خانہ جسم کو شوگر کھا جاتی ہے، گھائل کر کے رکھ دیتی ہے، لیکن اگر شوگر والے مریض کی خوراک اچھی ہو تو شوگر کی بیماری کا مقابلہ خوراک کرتی ہے۔ تو جو شوگر کی وجہ سے ضعف آنا چاہیے، کمزوری، وہ خوراک اس ضعف کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے جو روح کی ترقی رکتی ہے، جب ساتھ ذکر ہوتا ہے تو پھر روح کی ترقی بھی ہوتی ہے۔ جب دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں، ایک وقت آتا ہے آدمی پر بچپنا، اب انسان کے اوپر غلبہ ہے کھیل کا، کود کا، یہ بچپن میں ہے انسان کے اوپر، اور جب لاوبالی پن ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، جب انسان بچپن سے جوانی میں آتا ہے، اس پر خواہش کا غلبہ ہوتا ہے، خواہشات کئی ہیں، طاقت
میں دوسروں سے مضبوط ہوں، کھیل میں دوسروں سے آگے بڑھوں، میں دوسروں سے بڑا لیڈر بنوں، مختلف قسم کی خواہشات جوانی کی۔ جب آدمی بڑھاپے کی طرح جاتا ہے تو پھر لاابالی پن بھی ختم ہوتا ہے، خواہشات آہستہ آہستہ کمزور ہوتی ہیں، اور یہ جو ایک ذکر کی عادت پڑی ہوتی تھی پھر وہ ذکر کی عادت غالب آتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اوقات انسان زندگی بھر اعمال جہنم کرتا ہے، مرتے وقت عمل جنت کرتا ہے اور اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے۔ اس لیے اس عادت کو معمولی نہ سمجھو، ذکر کو معمولی نہ سمجھو۔ اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا جو فیصلہ رکھا ہے یہ شرط ہے کہ بندے کے اندر ایمان ہو، ایمان نہ ہو تو جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں ہے، پھر جہنم ہی جانا ہے۔ لیکن اگر ایمان ہو تو ایمان کے بعد جنت میں جانے کا معیار بہت عجیب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا جس نے کبھی گناہ نہ کیا، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ تو نبی ہے، تو نبی تو اللہ کے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ یہ تھوڑا کہ جنت میں جانے والے سارے نبی ہوں گے، غیر انبیاء بھی تو جائیں گے۔ معیار کیا رکھا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ایک آدمی کے گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو جنت میں چلا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ نیکیاں ہوئیں اور گناہ نہ ہوئے، گناہ بھی ہوئے، نیکیاں بھی ہیں، لیکن نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر نیکیاں کم ہوگی، گناہ زیادہ ہو گئے، اب جہنم میں جائے گا۔ اور نیکیاں اور اعمال حسنہ، اگر گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئیں، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے آراف، اس پر رہے گا، اور کچھ وقت کے بعد گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں بلکہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ گناہ ختم، اب اس کو جنت میں بھیج دیں، ایسا آئے گا۔ تو آدمی اعمال کی فکر کرے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ ہیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور یہی تسبیحات فاطمہ سونے سے قبل، تو یہ بنتی ہیں 600 مرتبہ۔ اور قرآن کریم کا ضابطہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیک عمل کرتا ہے اللہ اس نیک عمل کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کریں، 5 فرض نمازوں کے بعد 500، سونے سے قبل 100 مرتبہ تو 600، آپ 600 کو 10 سے ضرب دو تو 6000 بنتی ہیں۔ آپ بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا بندہ ہوگا جو 24 گھنٹے میں 6000 گناہ کرتا ہو؟ کون ہوگا جو 6000 گناہ کرتا ہو؟ لیکن 6000 نیکیاں مل گئی ہیں۔ تو جو یہ پابندی کے ساتھ تسبیحات فاطمہ بھی کرتا رہے تو اس کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنے کرم سے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ کوئی اللہ کی ذات پر یقین بھی تو ہوتا ہے نا۔ میں ابھی غالباً 2 دن پہلے کی بات ہے، گھر میں بیٹھا تھا اور میں اپنی گھر والیوں کو ایک بات سمجھا رہا تھا۔ میں نے کہا ایک بات سمجھو، دیکھو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں مثال دے رہا تھا، میں نے کہا میں ہوں، اللہ نہ کرے اگر میں نے زنا کیا ہے، خدا نہ کرے میں نے شراب پیا ہے، خدا نہ کرے میں نے سود کھایا ہے، خدا نہ کرے میں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ نہ کرے میں نے روزہ نہیں رکھا، خدا نہ کرے زکوٰۃ فرض میں نے ادا نہیں کی۔ میں نے کہا دیکھو میرے کتنے گناہ بنتے ہیں، لیکن ان گناہوں میں سے ایک گناہ بھی ایسا نہیں کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو۔ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ مجھے اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں ایک مرتبہ عرض کر دوں گا اللہ مجھ سے گناہ ہوا میں نے زنا کیا، مجھ سے گناہ ہوا میں نے شراب پیا، مجھ سے گناہ ہوا میں نے فلاں گناہ کیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ مجھے خدا کی ذات پہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ میں نے کہا بھئی دیکھو توبہ کا مزہ کتنا آتا ہے۔ میں نے اپنی گھر والی سے کہا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے مدرسے کا طالب علم وہ ایک بار مجھے کہتا ہے استاد جی غلطی ہوگی معاف کر دیں، تو مجھے معاف نہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے کہ یار یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اختیار اس کے پاس نہیں، اور یہ معافی کی بھیک مانگ رہا ہے، تو مجھے معاف نہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تو کریم ذات ہے، اللہ تو کریم ذات ہے۔ اللہ کے سامنے بندہ ہاتھ پہ لائے تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جب بندہ ہاتھ اٹھائے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اللہ حیا محسوس فرماتے ہیں۔ اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ جب اتنا وثوق ہوتا ہے نا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت کے دروازے کھل جاتے۔ ہمیں توبہ کر کے بھی شک رہتا ہے، معافی مانگ پر بھی شک رہتا ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ شاید اللہ کی رحمت اس سے چھوٹی ہے، میرے اتنے بڑے گناہ کو اللہ کی رحمت کیسے معاف کر سکتی ہے؟ ہمارے گناہوں کی خدا کے رحمت کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اپنا مزاج بنائیں، مزاج ذکر کریں، مسلسل کریں، ذکر میں ناغہ نہ ہونے دیں۔ بس مجھے بس اوقات ساتھی مجھ سے بیعت ہے، وہ لکھتے بھی ہیں، میں درمیان میں بات آ گئی تو آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے بیعت ہو اور واٹس ایپ پہ مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہے تو وائس ریکارڈنگ کے ذریعے مت پوچھے، یا براہ راست کال کریں، میں سن لوں گا اگر فارغ ہو۔ آپ کی کال نہ سنے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے میں سبق پڑھا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، کسی اجلاس کے اندر ہوں یا سویا ہوں یا کسی کام کے اندر ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں فارغ ہوں اور آپ کا فون نہ سنوں، یہ آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے فون کریں، اور اگر فون نہیں کر سکتے تو پھر واٹس ایپ پہ لکھ کر بھیجیں، میسج لکھ کر میسج اردو میں لکھیں، یا آپ واٹس ایپ کی بجائے دوسرا ٹیکسٹ میسج بھجوانا چاہتے ہیں تو لکھ کر بھیجیں، آپ کو انشاءاللہ العزیز جواب آئے گا۔ وائس سننا میرے بس میں نہیں ہوتا۔ بہت سارے حضرات ہیں واٹس ایپ کرتے ہیں، السلام علیکم ساجی، کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہے، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، بچے ٹھیک ہوں گے، طالب علم ٹھیک ہوں گے، گھر والے ٹھیک ہوں گے، سارے معاملات ٹھیک ہوں گے، بس دعاؤں کی درخواست۔ میں اتنا لمبا میسج سن رہا ہوں اور آخر میں آتا ہے دعاؤں کی درخواست۔ اب مجھے دعا کرنی چاہیے لیکن مجھ سے تعلق ایک بندے کا تو نہیں ہے، ہزاروں افراد کا تعلق ہے، تو سننا مشکل ہوتا ہے واٹس ایپ۔ نمبر 2، آپ میں سے وہ بندہ جو خط لکھے، اور میں اکثر کہتا ہوں جو بیعت والے حضرات ہیں وہ خط لکھا کریں، واپسی لفافہ ڈال دیا کریں۔ جو سرگودا کے ہیں یا طلبہ ہیں یا یہاں خانقاہ اجتماع کے اندر آتے ہیں، ان کو ڈاک لفافے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ لفافہ لیں اور اپنا اوپر پتہ اور نام لکھ دیں، اور باہر سے خط لکھیں۔ ایک خط لکھیں، مثلا خط کے اندر یہ کاغذ ہے، اس کے 2 حصے لکھیں اور سامنے ایک حصہ خالی چھوڑ دیں تاکہ آپ کے سوال کے سامنے جواب دیا جائے۔ آپ پورا خط لکھ لیتے ہیں اور جواب کی جگہ نہیں چھوڑتے، اور بعد واپسی لفافہ بھی نہیں بھیجتے، جواب کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے۔ اور میں اہتمام کرتا ہوں بھی اس کو بھی محروم نہ کرو، اکثر دفتر میں ساتھی سے بلا کر گئے تو بھی اندر پتہ لکھا ہوا ہے، آپ ڈاک کا لفافہ لو، واپسی پتہ لکھ کے اس کو روانہ کر دو۔ اچھا، بعض واپسی پتہ بھی نہیں لکھتے، اپنا فون نمبر لکھتے، میں اس کا بھی اہتمام کرتا ہوں بھی اس کو فون کرو، ان سے پتہ لو اور واپسی ان کو یہ خط ڈال لو تاکہ ان کا خط پہنچنا چاہیے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، نمبر 1 ذکر کا اہتمام کریں۔ مجھے ساتھی لکھتے ہیں یاسین پڑھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، سورتیں پڑھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، ذکر میں سستی ہو جاتی ہے، کبھی تہجد میں سستی ہو جاتی ہے۔ میں کسی کو لکھ دیتا ہوں اور کسی کو بیان کر کے سمجھا دیتا ہوں، بھئی آپ سے سستی ہوتی ہے تو آپ مجھے دیکھ لو، میری آپ مصروفیت دیکھو، میرے آپ اسفار دیکھو، میں نہ میری تسبیحات جاتی ہیں، نہ میری تلاوت جاتی ہے، نہ میرے تہجد ختم ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ مغرب، عشاء اور فجر کے بعد کی صورتیں میں چھوڑتا ہوں۔ میں پڑھ سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ کیا مشکل ہے؟ صرف یہ کہ آپ طے کریں کہ میں نے کرنا ہے۔ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، رات چھوٹی ہے، صبح اٹھنا مشکل ہے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد نوافل بنیت تہجد پڑھیں اور سو جائیں۔ ایک وقت آئے گا آہستہ آہستہ رات لمبی ہو جائے گی تو رات کے آخر میں پڑھیں، لیکن یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس کا ناغہ نہیں کرنا۔ احب الاعمال، اللہ کے یہاں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ادومھا وان قل، جو مسلسل ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، میرا بندہ مسلسل نوافل پڑھتا ہے، ایک وقت آتا ہے میں اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو محبت اپنی عطا فرمائے۔ ایک تو میں نے آیت کریمہ پر تھوڑی سی بات کی ہے، عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر فرماتے رہیں، اس کا اہتمام کریں۔ مجھے کھڑے اور بیٹھے ہو کر پڑھنے سے ایک علمی لطیفہ یاد آیا۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الاصل حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ
بہت بڑے عالم بھی تھے اور اسکول میں ٹیچر بھی تھے۔ تو ایک اسکول ٹیچر نے جو بدعتی تھا، ہیڈ ماسٹر کو شکایت لگائی کہ سر جی ہمارے اسکول میں یہ مولوی محمد امین جو اسکول ماسٹر ہے یہ وہابی ہے، وہابی ہمارے اسکول میں آ گیا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ مولانا آپ کی شکایت ہے کہ آپ وہابی ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں تو سنی ہوں، میں تو وہابی نہیں ہوں۔ اس نے کہا یہ کہتا ہے؟ فرمایا یہ کہتا ہے تو دلیل یہ دے گا، اس سے پوچھو کہ میں کیسے وہابی ہوں۔ اس نے کہا سر جی یہ درود شریف نہیں پڑھتا۔ اللہ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں درود پاک مانتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں۔ نے کہا تو نے کہا وہابی ہے، یہ تو مانتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے۔ اس نے کہا نہیں سر جی یہ بیٹھ کر پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا۔ حضرت مولانا میر قاری فرمان لگے کہ جب میں عام نماز پڑھتا ہوں تو تشہد التحیات میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، اور جب نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں۔ میں تو کھڑے ہو کر بھی پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا تو نے کہا کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر بھی پڑھتا ہے۔ اس نے کہا نہیں سر جی یہ اللہم صلی علی محمد نے پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں جھوٹ بولتا ہے، میں جب اکاڑا میں ہوتا ہوں اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہوں، اور جب حضور پاک کے روضہ پر جاتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو یہ بھی پڑھتا ہے، اب بتا وہابی کیسے ہے؟ اب کوئی اس کے پاس دلیل نہیں تھی نا، کوئی دلیل نہیں تھی، اب کیا بتایا کہ وہابی کیسے ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے، یہ کہتا ہے وہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں ہم چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ درود وہاں پڑھوں گا جو درود جہاں حضور چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ہمارا اتنا سا جھگڑا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث پاک جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، جامع ترمذی میں ہے اور سنن نسائی میں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی صحابی، حضور باہر اپنے صحابہ کی طرف نکلے تو صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ ذکر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ للاسلام ونحمدہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی تعریف کریں، ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بھی، اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق دی ہے، احسان کیا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ ما اجلسکم الا ھذا، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم صرف ذکر کے لیے بیٹھے ہو اور کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا؟ صحابہ نے کہا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، حضور ہم خدا کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم صرف ذکر کے لیے بیٹھے اور ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بات سنو، اما انی لم استحلفکم تہمتا علیکم، میں جو تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ مجھے کوئی شک ہے کہ تم سچ بولتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو، وجہ یہ نہیں ہے۔ اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے، اخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم ملائکتا، اللہ رب العزت تمہارے ذکر کو دیکھ کر اپنے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو میں نے اس لیے محبت میں پوچھا کہ یہی وجہ ہے کوئی اور وجہ ہے؟ اب دیکھو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں؟ بتاؤ کیوں بیٹھے ہیں؟ ذکر۔ یہی بات اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھی۔ اچھا میری یہ غلط فہمی تھی جو اس حدیث کی وجہ سے دور ہوئی۔ میری عادت ہے اگر کوئی میری غلطی ہو تو میں بتاتا ہوں میری غلطی ہے اور میں نے اس غلطی سے توبہ کی ہے۔ غلط فہمی کیا تھی؟ بس اوقات یعنی میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے اور بس اوقات میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایسے کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ ایک بندہ بات کہتا ہے نا تو پھر دوسرا محبت میں قسم دے کر اس سے پھر پوچھتا ہے، قسم دے کر اچھا خدائی قسم سچ کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو قسم کیوں دلا رہا ہے مجھے؟ کبھی مجھے تعجب ہوتا گا ایک آدمی کو مجھ سے بہت پیار ہے
اور مجھ سے تاکید میں ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ مجھے کچھ دن قبل مجھ سے بیعت ایک خاتون ان کا میسیج آیا، حضرت جی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے تو آپ سچ سچ جواب دیں گے نا؟ مجھے بہت تعجب ہوا، یار کیسی عورت ہے جو مجھ سے بیعت ہے اور کہتی ہے سچ سچ جواب دیں گے نا؟ پھر میں نے مزاح میں کہہ دیا بھی میں تو نبی نہیں ہوں، کبھی سچ بولتا ہوں کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہوں۔ تو مجھے اس نے کہا لگتا ہے آپ نے محسوس کیا ہے اس بات کو۔ مجھے تعجب تھا یہ مجھے ایسے کیوں کہتے ہیں، آپ سچ سچ جواب دیں گے نا؟ جب میں نے حدیث پاک پڑھی تو میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ حضور پاک نے صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ قاری ذکر کے لیے۔ فرمایا میں اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ حالانکہ حضور پاک کو صحابہ پر تو پورا یقین تھا۔ اس سے معلوم ہو کہ بس اوقات محبت میں ایک دوسرے کو ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں، تو اس میں الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے کہ شاید میرے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث مبارک سنائی ہے۔ یہ بات سنانے کے لیے اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر کرنا، اللہ کا ذکر بیٹھ کر کرنا، اللہ کا ذکر لیٹ کر کرنا، اللہ کا ذکر الگ الگ کرنا یا اکٹھے بیٹھ کے کرنا، یہ ذکر قرآن کریم اور حدیث پاک کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ذہن میں آ گئی بات، بس یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور دوسری اور آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں موسم میں حبس بہت ہے اس لیے میں بیان مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ سردیاں آ جانی ہیں پھر لمبا بیان کر لیں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا 11-12 اگست انشاءاللہ مری اجتماع بھی ہے۔ 11 ہفتہ 2 بجے شروع ہوگا، 12 اتوار 2 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ لوگ جاتے ہیں مری سیر کرنے کے لیے اور ہم جائیں گے مری اللہ اللہ کرنے کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ اور الحمدللہ جگہ اتنی پیاری ہے کہ آپ ایوبیہ سے ایبٹ آباد کی طرف جائیں، مری کا سب سے خوبصورت ترین اور ٹھنڈا علاقہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں خانقاہ کے لیے دیا ہے۔ جون اور جولائی میں بھی وہاں ٹمپریچر 12 تک ہوتا ہے اور وہاں ضرورت نہیں ہوتی پنکھوں کی۔ اللہ نے ایسی جگہ عطا فرمائی ہے۔ لوگ سیر پر جاتے ہیں، کھانا بھی قیمت کا ہوتا ہے، رہائش بھی قیمت کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نام کی برکت دیکھیں، آپ مری آئیں گے تو رہائش بھی فری ہے، کھانا بھی فری ہے۔ بتاؤ کیا اللہ کا کرم ہے۔ اور ہم دیکھو نالائق کتنے ہیں، ہم جون اور جولائی کی چھٹیاں اپنی رہائش اپنے خرچ پر بنانے کے لیے مری جاتے ہیں، اور اللہ کے نام پر کھانا بھی مل رہا ہے، اللہ کے نام پہ رہائش بھی مل رہی ہے، اور اللہ کا نام وہاں جا کر لینے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں جاتے ہیں، میں ساتھ کہتا ہوں دیکھو کتنے بلندی پر درخت ہیں، پہاڑ ہیں، اور جب سپیکر لگا ہوتا ہے اور اللہ اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، قیامت کے دن یہ ہوائیں اور فضائیں بھی گواہی دیں گی، اے اللہ یہ تیرے نام کے دیوانے تھے، یہاں لوگ گانے گاتے، یہاں کر تیرا نام لیتے تھے، لوگ یہاں ڈانس کرتے تھے، ناچتے ہیں، اور یہ تیرا نام لے کر جھومتے تھے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ یہ بھی ہوگا۔ آج 2 اگست ہے، میں نے پچھلے اجتماع پر بھی کہا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ 2 اگست ہے، اور یہ اگست کا مہینہ 14 اگست ہمارے پاکستان کے بننے کا بہترین دن ہے۔ ہمیں اس پر خوشی منانی چاہیے اور اس پر خوش ہونا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ میرا گھر ہے، اس کی ایک کین کو توڑے میں برداشت نہیں کرتا، میرے ملک کا ضلع اور صوبہ کو توڑے گا، بتاؤ میں کیسے برداشت کر لوں؟ میرے مدرسے کا ایک گارڈ ہو، کوئی اس کو مار دے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والی افواج اگر ان کا خون ہو، بتاؤ ہمیں کیسے تکلیف نہیں ہو؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اپنا ذہن رکھا کرو، بلا وجہ چھوٹے ذہن بنا کے یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں مت لو، اللہ سے دعا کرو، اللہ علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ دینداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری افواج اور ملک کے تحفظ کرنے والے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح مساجد، مدارس، خانقاہوں، تبلیغی مراکز کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح اسکول، کالج، یونیورسٹی اور تجارتی مراکز کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تجارتی مراکز کے لیے بھی ان کی وجہ سے مدرسے چلتے ہیں، مدارس آباد ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے ہاں 14 اگست کو صبح 9 سے 11 بجے تک استحکام پاکستان سیمینار حسب سابق یا مرکز میں ہوگا، جو یہاں تشریف لا سکتے ہیں لائے، باقی اپنے اپنے مقامات پر کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں مرکز میں انشاءاللہ اجتماعی قربانی بھی ہوگی، ایک حصہ 10,000 کا ہے، جو سرگودے کی سطح کے لوگ ہیں ان کے گھروں تک گوشت پہنچانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ قربانی کا حصہ ڈالتا ہے
اس کی آئندہ سال خواہش ہوتی ہے کہ ہماری قربانی یہاں پر ہو، کیونکہ وقت پہ گوشت گھر پہنچ جاتا ہے۔ آپ حصہ ڈلوائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنی جلدی گوشت آپ کے گھر پہنچتا ہے۔ تو آپ حضرات اس کا اہتمام فرمائیں۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں جو قربانی کرتے ہیں اور گوشت خود نہیں چاہتے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے، والدین فوت ہو گئے ان کی قربانی ہے، اصالِ ثواب کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے بھی ہماری قربانی کا گوشت بھی طلبہ کھائیں اور قربانی بھی ہو جائے۔ ایسے حضرات بھی توجہ فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ